بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، اگر آپ غریب ہو اور بہت جلد راتوں رات دولت مند بننا چاہتے ہو تو سوتے وقت صرف یہ 4 الفاظ پڑھ لو۔ صبح ہونے تک اتنی دولت ملے گی نا، اتنا رزق تمہارے پاس آئے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ 4 الفاظ بڑے خاص اور بڑے اہم ہیں، اور یہ چاروں ہی رات کے وقت رزق کے لیے سب سے قیمتی اور سب سے بڑے الفاظ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ چاروں طرف سے رزق آئے، ہر طرف سے بندش اور رکاوٹ اور پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، صبح اٹھتے ہی کامیابی تمہارا مقدر بن جائے، تو پھر تمہارے پاس یہ بہت بڑا موقع ہے کہ اس بابرکت رات میں کسی بھی دن کسی بھی لمحے آپ ان الفاظ کو شروع کر سکتے ہیں۔ صرف ایک رات پڑھ کے دیکھیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ جو کچھ مانگو گے نا ان الفاظ کے ذریعے، وہ سب کچھ تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ دیکھیں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ وظیفہ دولت کو مقناطیس کی طرح کھینچ کے لاتا ہے۔ دل کا سکون اور اطمینان آ جاتا ہے، رکاوٹوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پریشانی اور تنگ دستی سے تمہیں نجات مل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اور اس کے ہزاروں لاکھوں فائدے ہیں، اس لیے کہ یہ عمل جس نے بھی کیا ہے نا، یہ الفاظ جس نے بھی پڑھے ہیں، وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں تو پھر یہ الفاظ آپ ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، کیونکہ رات کو بند دروازے کھلنے لگ جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق اور کام میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں پہاڑوں جیسی رکاوٹیں بھی ہونا تو یہ پڑھتے ہی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، کوئی بندش باقی نہ رہے گی، کوئی نحوست باقی نہ رہے گی، کوئی پریشانی میرے بھائیوں باقی نہ رہے گی، اور اس کے ساتھ ہی اطمینان اور سکون بھی تمہارے دل کو آ جائے گا، کیونکہ اس میں سب سے پہلے الفاظ جو آپ نے پڑھنے ہیں نا، یہ 4 طرح کا عمل ہوگا، یعنی 4 قسم کے الفاظ ہوں گے جو آپ نے پڑھنے ہوں گے، جس میں قرآن مجید کی آیات ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے نام ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ جو الفاظ پہلے پڑھنے ہیں، جو عمل پہلے پڑھنا ہے وہ پہلے بتاؤں گا، جو بعد میں پڑھنا ہے، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کو کسی بھی دوسرے عمل کرنے کی ضرورت اور حاجت باقی نہ رہے گی۔ جس نے صرف ایک بار یہ عمل کر لیا نا، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، زندگی میں بہار آ جاتی ہے، زندگی سے غموں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں نا، ان الفاظ کو آپ نے سمجھنا ہے، تاکہ آپ ان الفاظ کے ذریعے اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات کو حاصل کر سکیں۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے یہ الفاظ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب سے پہلے الفاظ یہ ہیں، اس کو ایک لفظ یا ایک عمل آپ نے تصور کرنا ہے، تو آپ نے یہ الفاظ جہاں تک میں نے یہ آپ کے سامنے پڑھے ہیں نا، اس کی تعداد بھی عرض کروں گا، کیونکہ تعداد کے اندر بھی 4 کا عدد موجود ہے۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، چاروں طرف سے تمہارے پاس رزق آئے گا۔ آپ صبح اٹھ کے جدھر کا سفر کریں گے نا، جدھر بھی جائیں گے، کامیابی تمہارا مقدر ہوتی جائے گی، رزق کے خاص دروازے تمہارے لیے کھلتے چلے جائیں گے، کیونکہ جو کلمات میں نے سب سے پہلے بتائے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا۔ تو جو اعمال اس طرح کے ہوتے ہیں نا، جس میں رب کائنات سے معافی کا تصور کیا جاتا ہے، اور اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، کیونکہ یہ کلمات بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو نا، اللہ کی قربت چاہتے ہو نا کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ان الفاظ کو لازم پکڑ لیا، اللہ اس کے ہر غم سے اسے نجات دے گا، کیونکہ یہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا۔ بے اولاد حضرات بھی اس عمل کو پڑھیں، اور اسی طرح غم کے مارے ہوئے بھی اس عمل کو کریں۔ اور جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، رزق نہیں ہے، رزق کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جو بڑے بڑے اعمال اور بڑے بڑے وظائف کر چکے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوا، ان کو وہ برکتیں، وہ تاثیر نہیں ملی، ان کے پاس بڑا ہی بہترین موقع ہے کہ وہ کسی بھی رات، ویسے بھی آج تو بڑی برکتوں والی رات ہے، آپ اس عمل کو جمعہ، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جس رات بھی پڑھیں گے نا، ہر لمحہ اس کی برکتیں کمال ملیں گی۔ لیکن میں کہتا ہوں جمعہ رات کی رات اس کو شروع کر لیں، یا جمعے کی رات اس کو شروع کر لیں، 1 سے 3 رات مسلسل اس عمل کو، ان الفاظ کو آپ نے روزانہ پڑھ لیا نا، تو سمجھ لیں
آپ کی زندگی کے اندر وہ کامیابیاں ملنے لگ جائیں گی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جو ساری زندگی نہیں مل سکا نا، اس تسبیح کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے، ان الفاظ کے ذریعے وہ سب کچھ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس کو پڑھے گا نا، اللہ اس کے دل کو سکون بھی عطا کرے گا۔ آج ہر شخص یہ شکوہ کرتا ہے، میری زندگی میں بے سکونی ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا، میری زندگی میں بے چینی ہے، مجھے چین نہیں مل رہا۔ آؤ تمہیں ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں جہاں پہ سکون ہی سکون ہوگا، جہاں پہ چین ہی چین ہوگا، جہاں پہ راحت ہی راحت ہوگی، اس لیے کہ شیطان بھی اس بندے سے دور بھاگتا ہے جس نے یہ کلمات پڑھ لیے، کیونکہ جو شخص ان کو پڑھے گا نا، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جو اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہے، اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہے، کیونکہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، بڑے بڑے انبیاء کرام کو دیکھ لیں، سب سے پیارے نبی میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں۔ حضور حالانکہ یہ تمام انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود ان کلمات کی تسبیح پڑھا کرتے تھے، امت کو حکم بھی دیتے تھے، کیونکہ اس سے بڑے سے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، اور رزق گھر میں ایسے آتا ہے جیسے موسلادھار بارش برستی ہے۔ دیکھیں گھر، رزق اور وقت میں برکت آ جائے تو سارے معاملے ہی حل ہو جاتے ہیں، اگر ان میں بے برکتی ہو نا تو سارا نظام ہی دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ خواب میں بھی روشنی ملے گی، دنیا میں بھی روشنی ملے گی، جو تمہاری زندگی میں اندھیرے ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے، تمہاری زندگی میں ایک نور آ جائے گا، ایک بہار آ جائے گی، کیونکہ اس سے جنت کا دروازہ کھل جائے گا، جسمانی روحانی شفا تمہیں مل جائے گی، اس لیے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اس سے بڑے حادثے سے تم بچ جاؤ گے۔ اور اس لیے کہ اس کو آپ نے فقط چند بار پڑھنا ہے۔ وہ چند بار کیا ہے؟ آپ نے نا ان کلمات کو صرف اور صرف 40 بار پڑھنا ہے۔ جب یہ پڑھ لیں اس کے بعد آگے جو کلمات ہیں نا وہ آپ نے پڑھنے ہیں، اور ان کلمات کی طاقت اور تاثیر تو ہمارے استاد بتایا کرتے تھے اتنی زیادہ ہے، اتنی کمال کی ہے، اس کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں، اور وہی الفاظ بتانے لگا ہوں جو میرے آقا نے ایک صحابی رسول کو بتائے تھے۔ وہ چند لمحوں کے اندر ہی امیر اور دولت مند ہو گئے، اس لیے کہ اگر آپ چند لمحوں کے اندر ہی امیر اور دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ان الفاظ کا ذخیرہ موجود ہے، آپ ان کو پڑھیں اور چند لمحوں کے اندر ہی مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ یہی وہ کلمات ہیں جو بڑے بڑے کو مالا مال کر گئے، جو غریبوں کو بادشاہی کی طرف لے گئے، جو غربت کے ماروں کو غربت سے نکال کر ان کو ایک ایسی زندگی دے گئے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، جس میں دولت ہی دولت تھی۔ کیونکہ یہ جو الفاظ، یہ جو کلمات بتانے لگا ہوں نا، یہ کلمات وہ ہیں کہ جن کو جنت کا خزانہ کہا جاتا ہے، یعنی جنت کے انوار و تجلیات بھی تمہیں میسر ہو سکتے ہیں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو پھر تم سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر وہ انعام کی بارش ہوگی جہاں تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دیکھیں ہمارے گھروں میں اکثر طور پہ مختلف معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیں اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کے گھروں میں رات کے وقت چونٹیوں کے نکلنے کو صرف ایک عام فطری یا موسمی عمل سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں ایسا ہے کہ اچانک چونٹیاں نکل آتی ہیں تو یہ عمل پڑھنے سے دیکھیں فطری اسباب بھی اپنی جگہ، لیکن روحانی علاج اور رقیہ شریعہ کے میدان میں یہ بات بارہا مشاہدہ کی گئی ہے کہ بعض اوقات چونٹیاں غیر معمولی طور پر نکل آنا جادو، نظر بد یا جنات کے اثرات کی ایک علامت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس عمل کی برکت سے یہ گھر کے اندر جو نظر بد، حسد کی وجہ سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں نا، بگڑ جاتے ہیں، تمہیں ان سے بھی نجات مل جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر میرے بھائیوں اور تم کیا چاہتے ہو کہ تمہاری ایک ہی رات کے عمل سے یہ تمام روگ زندگی کے ختم ہو جائیں گے، تمام تمہارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اب کیونکہ یہ جو کلمات آپ پڑھنے جا رہے ہیں نا، یہ جنت کا خزانہ ہے، تو جنت کے خزانے تمہیں دنیا میں نصیب ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی جنت، یعنی دنیا کی زندگی اگر جنت کی زندگی کی طرح بنانا چاہتے ہو نا تو پھر آؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کلمات کا ورد آج ہی شروع کر دو، کیونکہ اس کلمے کا مطلب ہے نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کے ساتھ، اور فرمایا کہ کمزور جو یہ کلمہ پڑھتا ہے نا، اللہ اس کی کمزوری کو طاقت میں بدل دیتا ہے۔ اب یہ کتنا کمال کا جملہ ہے کہ جس بندے کی کمزوری کو طاقت میں بدل دیا جائے تو وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اور پھر یہ آگے سب سے بڑی اور اہم بات، جو یہ کلمہ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم اور فکر کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک تو کمزوری طاقت میں بدل گئی، پھر تمہارا غم اور فکر ختم ہو گئی۔ یہ کلمہ تم سے شیطان کو دور بھگا دے گا۔ شیطان اکثر رات کے وقت ہمارے اعمال کے اندر، وظائف کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، تو لیکن آپ اس کے وسوسوں سے بچ جائیں گے اور کوئی بھی شیطان تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ اور جب شیطان سے ہم بچ جاتے ہیں تو 100% ہم اپنے اعمال اور وظائف کے اندر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ
کثرت سے پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ جب میں نے کہہ دیا آپ کا وضو ہے یا وضو نہیں ہے، آپ یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت، اٹھتے بیٹھتے، جس طرح آپ کو آسانی ہو، لیکن کوشش کیجیے گا کہ آپ اس کو اگر باوضو پڑھیں گے تو اس کی ایک زیادہ برکت ملے گی، اس سے زیادہ فیض تمہیں ملے گا، اس سے زیادہ راحت اور سکون تمہیں میسر ہوگا، اس لیے کہ یہ کلمات بڑے ہی شاندار کلمات ہیں۔ یہ وظیفہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے، اس لیے یہ میرا اپنا بنایا ہوا نہیں، اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک خاص راز ہے جو آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اکثر میں یہ خاص راز بتاتا نہیں، لیکن آج میرا دل چاہا کہ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا دوں جس کے ذریعے الحمدللہ کئی لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں، کئیوں کو عروج مل گیا ہے، کئیوں کی زندگی کا زوال ختم ہو گیا ہے۔ اب جس کا جتنا یقین ہوتا ہے نا، اس کو اتنی ہی اس عمل کی تاثیر اور طاقت میسر آ جاتی ہے، اتنی ہی اس کو برکتیں مل جاتی ہیں۔ اب آپ نے یہ جو کلمات میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ کلمات کیا ہیں؟ آپ نے کچھ اس طرح پڑھنا ہے: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ کلمات پڑھیں گے نا تو دل بے چین ہو تو یہ آپ کے لیے بہترین دعا ہے کہ آپ کی بے چینی ختم ہوگی اور آپ کو چین اور سکون آ جائے گا۔ وہ خواتین، وہ مرد، وہ حضرات، وہ جو دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہمیں نیند کی پریشانی ہے، جو کہتے ہیں ہمیں وسوسے آتے ہیں، جو کہتے ہیں ہمیں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریوں نے ہمارا جینا محال کر رکھا ہے، تو آئیے ان کے لیے یہ بہترین اینٹی بایوٹک دعا ہے۔ اور یہ بھی پھر دنیا کے جس شعبے میں بھی تم قدم رکھو گے نا، دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ کسی شعبے میں کام کرتے ہیں تو اس میں کامیابی، آپ جس بھی شعبے میں کام کرتے ہو نا، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، اس میں آپ کو ترقی ملنا شروع ہو جائے گی، اسی میں کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ کلمہ بری نظر سے بچاتا ہے، خوف اور ڈر سے بھی یہ کلمہ تمہیں بچائے گا اور ہر بندہ راستہ کھلنے لگ جائے گا۔ یہ کلمہ دعا سے پہلے پڑھیں تو دعا قبول ہوگی، یعنی جب یہ عمل کر لینا ہے نا، سارا دن نہیں بلکہ رات کو آپ نے پڑھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ باوضو پڑھنا ہے۔ سونے سے پہلے جب آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے نا، جب آپ نے اختتام کرنا ہے سونے سے پہلے، آپ نے فقط اللہ کے حضور مختصر سی دعا کرنی ہوگی کہ یا اللہ میری فلاں مشکل ہے، میں نے تیرا ذکر کیا ہے، رات کو سوتے وقت تو میں یاد رکھا ہے، مالک اب تو مجھے بھول نہ جانا، میری مشکل آسان کر دے، میرے لیے وہ فلاں راستہ کھول دے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اس کو پورا کر دے۔ اب آپ نے اپنی منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنا ہے۔ دیکھیں پھر میرے رب کی عطائیں جو تمہیں کیسے نصیب ہوتی ہیں، طریقہ کار اور ہر ایک نقطہ اور ہر ایک راز بتانا میری ذمہ داری ہے، کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کامیابی میرا رب ضرور اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں کون کون سا شخص اس عمل کے ذریعے برکتیں حاصل کرتا ہے، کیونکہ بہت غریب ریڑھی لگانے والے بھی نا اس عمل کو کر کے امیر ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ کلمہ، کیونکہ دنیا تو دنیا ہے، آخرت میں بھی یہ تمہیں فائدہ دے گا، آخرت میں بھی یہ تمہارے لیے جنت کے راستے کھلوائے گا، کیونکہ کلمہ پڑھنے والے کا مددگار اللہ ہوتا ہے۔ جس کا مددگار میرا رب ہو، اس کو پھر کوئی ناکامی چھو بھی نہیں سکتی، تو اس کو پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اب آپ نے جب یہ کلمات پڑھنے ہیں نا، تو ان کی جو تعداد ہے نا، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، تو آپ نے ان کلمات کو 41 بار یعنی 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب اس کے آگے تیسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے نا، اس کو ذرا سمجھ لیجئے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل واقعی شان کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اس عمل کا کوئی بھی دوسرا عمل ثانی نہیں۔ تو اس لیے جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی اس عمل کا کوئی دوسرا عمل ثانی نہیں، کیونکہ یہ جنت کی کنجی ہے۔ اور دیکھیں ہر ایک تالے کی چابی ہوتی ہے نا، تو یہ کامیابی کی چابی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اعمال کے اندر، وظائف کے اندر جو شرائط ہوتی ہے نا، ان کو ضرور پورا کیا کریں، آخر میں دعا لازمی کیا کریں، کیونکہ پورے عمل کی جو طاقت ہوتی ہے نا، وہ دعا ہوتی ہے۔ دعائیں تو تقدیریں بدل دیتی ہیں، اور اس کے بعد مانگی گئی دعا رد ہوتی ہی نہیں، بشرطیہ سچے دل سے دعا مانگی جائے۔ تو آپ نے صدق دل کے ساتھ مانگنا ہے، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے ملتی ہے۔ اب جو کلمات آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ ہے۔ یہ وہ آیت مقدسہ ہے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ کلمہ شکر، عاجزی اور محبت کا اظہار ہے۔ آپ نے یہ الفاظ بڑے مشہور معروف سنے ہوں گے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو اور بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ سب سے محبوب کلمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلام یہی کلام ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلام ہے، جب ہم وہ پڑھتے ہیں نا، تو پھر اللہ کے وہ پسندیدہ ہم بندے بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام پسندیدہ جو ہے نا، وہ اس کو ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہ کلمات آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنے ہیں، یہ بات عرض کرتا ہوں، یہ تیسری تصویر بتا رہا ہوں، تیسرے الفاظ بتا رہا ہوں
तीसरा वजीफा भी कह सकते हैं, कोई भी इसको नाम दिया जा सकता है। लेकिन ये 4 तरह के कलमात अल्फाज आप जब इस तरह पढ़ लेंगे ना, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि वाकई फिर आपका दिल चाहेगा, फिर आप इजाजत भी मांगेंगे कि मैं इसको सारी जिंदगी पढ़ सकता हूँ। लेकिन इससे पहले ये अर्ज करता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से रूहानी वज़ाइफ, रूहानी अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। और इसी तरह अगर आपकी हाजतें मुरादें पूरी नहीं हुई तो हमारी एक खुसूसी दुआ भी होती है। जो लोग इस दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में नाम लिख दें, इंशाअल्लाह ताला दुआ में शामिल किया जाएगा। बहुत सारे लोग जो अमाल के अंदर परेशान थे ना, कहते थे हमारी दुआएं नहीं कबूल होती, जब वो दुआओं में शामिल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियां इनको फिर जरूर मिलती हैं। इसलिए ये सादा सा अमल, ये सादा सा काम आपने जरूर करना है। अब जैसे मैंने कहा ना कि जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, दुनिया के जिस भी कोने में हैं, तो आप इस अमल को इसी तरतीब के साथ पढ़ेंगे। तो अब आपने ये देखिए, इसके जरिए नेमतों की हिफाजत भी होती है। अब क्योंकि नेमतों का महफूज यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये नेमतों को महफूज रखता है, ज़वाल से बचाता है। कुरान मजीद में अगर तुम शुक्र करोगे ना तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा अता करूंगा। तो ये कलमात शुक्र की बेहतरीन सूरत है, जो हर हाल में ये कहता है ना, अल्लाह इसके दिल को सुकून अता करता है। आपने क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये एक आयत मुक़द्दसा है, कुरान मजीद की एक सूरत की पूरी एक आयत मुक़द्दसा है, जिसके बारे में फरमाया कि ये सूरत जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो शान, वो ताकत रखी है कि इसके पढ़े बगैर किसी की नमाज ही नहीं होती। जब तक हम इसको नमाज के अंदर नहीं पढ़ते ना, तो नमाज नहीं होती। और ये वो सूरत है जिसको अल्लाह ताला ने अर्श के खजानों से नाजिल फरमाया, और जो पढ़ता है इससे वो खजाने नसीब होते हैं, क्योंकि ये कहना गुनाहों के बोझ को भी हल्का कर देता है। गम और तकलीफ में ये कहना सब्र और बड़े अजर का सबब भी बनता है। कहते हैं क़यामत के दिन ये कलामात मिजान को भर देंगे, और मिजान अमल जब भर दिया जाएगा ना, तो फिर इंसान जन्नत का मुस्तहिक ठहरेगा, क्योंकि इन कलामात में हमद भी है, शुक्र भी है, बंदगी भी शामिल है। एक बात सादा सी है, मगर समझेंगे तो बात बन जाएगी। ये कलामात हर नबी ने कहे हैं, तमाम अंबिया ने हर हाल में ये अल्फाज पढ़े हैं। बीमारी में रूहानी शफा का जरिया है, और रिज्क और वक्त में बरकत का बेहतरीन तरीका है, और बच्चों में भी शुक्रगुजारी पैदा करते हैं। ये बंदे को आजिज और तकब्बुर से बचाते हैं। ये कलामात नूर बन जाते हैं, नूर तुम्हारे दिल में भी उतरेगा, तुम्हारी कब्र में भी उतरेगा, और जो इसको पढ़ता है ना, अल्लाह इससे मोहब्बत करता है। ये कितनी बड़ी बात है ना कि यार हम गुनाहगारों से हमारा रब मोहब्बत करे, तो फिर हमें इन अल्फाज को तो अपनी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत है या नहीं है? जरूर कमेंट में बताइएगा। अब आपने ये कलामात फकत यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इनको आपने फकत सिर्फ 33 बार पढ़ना है, यानी 33 टाइम। इसके बाद आखिरी चीज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, वो क्या है इसको जरा समझ लें। अब असल अल्फाज की तरफ मैं पहुंचने वाला हूँ, असल अल्फाज आपको बताने लगा हूँ, और जब वो पढ़ेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इन अल्फाज की ताकत और तासीर कितनी ज्यादा है। वो क्या अल्फाज है, इन अल्फाज को कितनी तादाद में पढ़ना है। ये अल्फाज है या फताहू या रज़ाकू, या फताहू या रज़ाकू, ऐ खोलने वाले, ऐ रिस्क देने वाले। तो इसके जरिए पहले तो हमने तमाम अमाल और वज़ाइफ से अपने रब को राजी किया है। अब हमने इसकी बारगाह में अर्ज कर दी है, गुजारिश कर दी है, मालिक तू हमारे लिए तमाम राहें खोल दे, और खास हमारे लिए रिस्क का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह हमारे लिए रिस्क का इंतजाम फरमा दे। तो अब ये कलमात जो आपके सामने जिक्र किए हैं ना, इनकी ताकत कोई आम नहीं है, ये बड़े खास हैं, ये बड़ी राज की बात है। और ये कलमात देखिए, फिर ये चारों आपने इसी तरतीब के साथ पढ़ने हैं। तो जब इनको एक रात इस तादाद में पढ़ लेना, तो फिर रात भर चलते फिरते उठते बैठते, यानी आप एक रात सोने से पहले या किसी भी वक्त आप इन अल्फाज को इसी तादाद में पढ़ लेंगे ना, इसके बाद चलते फिरते आपको जो अल्फाज मैं बताऊंगा वो अल्फाज आपने फकत पढ़ने हैं। तो पहले ये अमल को आपने जरूर करना है, क्योंकि इसके जरिए गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह की जो नाशुक्री है ना, इससे आप बच जाएंगे। आप जब कहेंगे ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला की बारगाह में आप शुक्रगुजारी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे कि तमाम तारीफें रब ही के लिए हैं, मैं इसका शुक्रगुजार बंदा हूँ। तो फिर इसके बाद जब हम मांगते हैं ना, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जरूर मिलता है। तो आपने जब ये कलामात इतनी तादाद में पढ़ लिए ना, इसके बाद जो चलते फिरते अल्फाज पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये आखिरी अल्फाज जो आपको बताएं, इनको कितनी तादाद में पढ़ना है, ये बात अर्ज करके आगे बढ़ते हैं। इन अल्फाज को देखें, क्योंकि इसका मतलब नाउमीदी कुफर के करीब होती है। अल्लाह हर मुश्किल का हल रखता है। इसके जरिए लड़ाई झगड़े भी खत्म होंगे, मोहब्बत पैदा होगी, औलाद के दिल नरम होंगे,
कर्जे उतर जाएंगे, माली रुकावटें खत्म होंगी, बरकतें आएंगी, जहन खुल जाते हैं, बात समझ में आती है ना, यादाश्त बेहतर हो जाती है और रिश्तों की रुकावट का खात्मा होता है, इम्तिहान में नाकामी का खात्मा होता है, मुकदमात और झगड़े खत्म होते हैं, कर्जे और परेशानियां खत्म होती हैं। तो इनको भी आपने फकत 33 बार यानी 33 टाइम पढ़ना है। रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे, इल्म के दरवाजे खुल जाएंगे, दिलों के बंद ताले खुल जाएंगे, तुम्हारे हक में फैसले होने शुरू हो जाएंगे। अब आपने जब ये कलमात पढ़ लिए, इसके बाद आपने फकत इतने से अल्फाज पढ़ने हैं, उठते बैठते चलते फिरते। कौन से अल्फाज हैं? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। रात को सोते वक्त इसको पढ़ते रहे। इससे पहले जो वजीफा बताया इसको जरूर पढ़ना है, फिर ये फायदा देखना कैसे मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और इस तरह के रूहानी वज़ाइफ रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ शेयर भी करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।